ان کا سوال یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں مسلمان بھی رہتا ہے غیر مسلم بھی رہتا ہے، آپس میں انسانی تعلقات ان کے درمیان موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرنا، ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شریک ہونا، اس طرح کے جو تقاضے ہیں اس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ غیر مسلموں کے اپنے حقوق ہیں، اور اس پر میں کہتا ہوں کہ اس پر باقاعدہ محاضرات ہونے چاہیے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے۔ تو غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انسانی اور بشری تقاضے سے ان سے تعلقات بنائے جائیں، ان کے ساتھ کاروبار کیا جائے، ان کی تقاریب میں جو تقاریب مذہبی تقریبیں نہیں، انسانی تقریبیں ہیں، انسانی ضرورت کی تقریبیں ہیں، ان میں شریک ہوا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کے ہاں کوئی مر جائے، اس کے ہاں جا کر کے تعزیت کی جائے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ مسلمان ان سے ملتا ہے تو نمستے کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں اختیار کرتا ہے، یہ چیزیں ان کے مذہبی امور کا حصہ ہیں۔ مسلمان جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی تہذیب بھی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے، یہ دونوں کی آبادیاں ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے درمیان ولا اور برا کے مسائل کو واضح کیا جانا چاہیے کہ کون سی چیزوں میں مسلمان ان کے مذہبی امور سے دوری اختیار کرے گا اور کن چیزوں میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ ان کو مکمل طریقے سے صراحت کے ساتھ بتایا جانا چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہمارے غیر مسلموں سے، ہم وطنوں سے کیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے مکمل صراحت کریں، لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ان سے تعلقات میں ان کے مذہبی امور میں نہ شرکت کی جائے گی، نہ ان سے مذہبی رسوم و رواج کی بنیاد پر تعلق بنایا جائے گا، نہ مذہبی رسوم و رواج پر مبنی کلمات کے ذریعے سے ان کا استقبال یا ان کے سلام دعا کا جواب دیا جائے گا۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو غیر مسلموں کے حقوق کا خیال تو کرنا پڑے گا۔ ہاں بالکل دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم تھا، ہم اس کو کھانا اس وجہ سے نہیں بھیجتے تھے کہ پلٹ کر کے وہ بھی بھیجے گا تو ہم کو کھانا پڑے گا۔ دیکھیے غیر مسلم عام طور سے مسلمانوں کے جذبات کا خیال بہت کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ کو بھیجے گا کھانا تو گوشت کے بجائے مچھلی بھیجے گا، ایسے برتن میں کھانا نہیں بھیجے گا جس میں وہ شراب کا یا سور کے گوشت کا استعمال کرتا ہے۔ اتنی چیزوں سے وہ واقف ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے اہل خانہ سے غالباً پوچھا، مجھ کو حوالہ یاد نہیں ہے، اہل خانہ سے پوچھا ان کے گھر میں یا تو قربانی ہوئی یا کوئی جانور ذبح کیا گیا، تو اہل خانہ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں یہودی پڑوسی کو تم نے گوشت بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ فلاں یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے، اگرچہ ان کے یہاں سے پلٹ کر کے آئے۔ بالکل بالکل، اسلام پر نہ ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل کتاب اور اہل شرک کے درمیان اسلام نے فرق رکھا ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ فرق ختم ہو چکا ہے۔ ذبیحے کا فرق ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن موجودہ دور میں اہل کتاب کے ذبیحے کو مطلقاً حلال نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب کے طریقے پر ذبح کرتا ہے تب تو حلال ہے، لیکن عام طور سے اہل کتاب مذہبی طریقے پر ذبح نہیں کرتے۔ تو اس دور میں اگر یہ جواز موجود تھا، صحابہ کرام بھیجا کرتے تھے، تو آج کے دور میں بھی اسی پر استدلال کرتے ہوئے اس بات کا جواز موجود ہے اور اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاملات غیر مسلموں سے جو تھے، صحابہ کرام ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ساری مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی جانب سے جو کھانا آئے گا کھا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔